دوستوں ایک عجیب بات. There's a thing which is called post achievement depression. You can Google it. And this actually exists. آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ زندگی کے اندر جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے جب ہمیں مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا اور الٹا کچھ اداسی سی ایک ایمٹینس اندر دل خالی خالی محسوس ہو رہا ہوتا ہے. سملرلی جن حالات کو ہم دیکھنا چاہتے تھے اب وہ پیدا ہو گئے. خوشی کا حال تھا یا عزت کا حال تھا وہ ہمیں مل گیا مگر ہمارا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا. کچھ لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے. اچھی گاڑی چاہیے تھی وہ مل گئی, آپ گاڑی چلا رہے ہو مگر آپ کو وہ چیز آپ حاصل کرنا چاہتے تو وہ آپ کو نہیں مل رہی. When you Google this, you will realize that this phenomena اور یہ جو ایک کیفیت ہے جو انسان کو محسوس ہوتی ہے جب وہ کسی چیز کو پا لیتا ہے جو اس کی وش لسٹ میں ہوتی ہے, جو اس کی خواہش میں ہوتی ہے, پھر بھی اس کا دل میں اطمینان نہیں ہوتا بلکہ وہ الٹا اور اپسیٹ ہو جاتا ہے. when he is in that process of getting that thing, اس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا مگر جب چیز اس کو مل جاتی ہے تو پھر اس کا دل اور اداس ہو جاتا ہے. اب یہ چیز میرے اور آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل کو حل کر دیتی ہے. یہ جواب اگر مجھے اور آپ کو مل جائے کہ یہ پوسٹ اچیومنٹ ڈپریشن کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے تو آپ کو اور مجھے بہت آسانی ہو جائے گی اپنی زندگی کے ترجیحات کو الائن کرنے میں. ہمیں کیا چیز کتنی چاہیے اور اس سے ہمیں کیا ملے گا. ان ساری تمام چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ اس بہت بڑی حقیقت کے اوپر ہے کہ چیزوں کے اندر بذات خود کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. آج it won't be wrong to say that majority of the people are somehow affected by mental health problems. and اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ جس ریس کے اندر ہم بھاگ رہے ہیں جس میں مکان, گاڑی, ایک لائف سٹائل, یہی چیزیں ہیں نا. ہر دوسرا بندہ پیسے کمانے کی بات کر رہا ہے جو کرنی بھی چاہیے, اقتصادی طور پہ مضبوط ہونا بھی چاہیے, مگر کیا حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ان تمام اسباب میں جن کو ہم اختیار کرنا چاہ رہے ہیں ان کے خود کچھ ہے کچھ دینے کے لیے. آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو 100 سال بھی جی لیں مگر چیزوں کے اندر کامیابی اور خوشیاں لوگوں نے بہت کوشش کی تلاش کرنے کی, ان کو نہیں ملی. ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس نام تھا, شہرت تھی, پیسہ تھا, خودکشیاں کر لی. تو یہ ایک بہت بڑا سوال کا جواب آپ کو ملتا ہے کہ اگر چیزوں میں بذات خود خوشیاں دینے کی یا کوئی سکون دینے کی صلاحیت ہے تو پھر سب کو ملنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کسی بڑے کے پاس جاتے تھے کہ بھئی دعا کریں کہ پیپرز ہو رہے ہیں بہت اچھے ہو جائیں تو وہ فوراً ایک دعا دیتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے. دعا کریں کہ گھر مل جائے تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں اس گھر میں رہنا کرے, کیونکہ حقیقت میں اصل فارمولا نصیب ہے اور نصیب کسی انسان نے آج تک خود تلاشا نہیں ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ہم 1000 بار بھی گر جائیں تو کھڑا ہونا آسان ہے. ورنہ تو انسان اگر اپنی محنت اور اپنی ان چیزوں کے اوپر ہی توقع لگا لے کہ مجھے یہ کرنے سے یہ مل جائے گا اور پھر یہ ہو جائے گا, تو پھر جب اس کو نہیں ملتا, جو کہ غالب امکان ہے مل جائے مگر نہ بھی ملے, تو پھر اس کو تکلیف نہیں ہوگی. اور آپ مانے نہ مانے آج بہت سے لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ان کے دل کے اندر یہ سوال کا جواب ان کو نہیں مل رہا کہ کیوں, میں نے تو بہت محنت کی تھی کیوں نہیں ہوا, میں نے تو بہت زبردست بزنس آئیڈیا بنایا تھا کیوں بزنس نہیں ہوا, میں تو بہت ہی ہوشیار آدمی ہوں, بہت ہی باشعور ہوں, بٹ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے کہ انسان کی زندگی میں ان نعمتوں کو جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, ان چیزوں کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے, ایک بہت بڑا تعلق نصیب کا ہے. اور نصیب اس کو سمجھ میں یہ کانسیپٹ اس وقت آئے گا جب اس کی آئیڈیالوجی ٹھیک ہوگی, جب اس کا یہ یقین ہوگا کہ نصیب تراشنے والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے, تو آپ کو ایوری تھنگ ول اسٹارٹ میکنگ سینس. سو دس از اے ٹاپک وچ از ناٹ کوائٹ آفن ڈسکس دیز ڈیز. تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کر لی جائے, کیونکہ میں نے جب بھی دیکھا ہے کہ اس کانسیپٹ کو میں نے زندگی میں لگایا تو مجھے بہت سارے جوابات ملے جو
میں چاہتا تھا کہ مجھے ملے. خاص طور پہ میرے والد صاحب جب بیمار ہوئے تو آئی ہوپ ایوری ون نوز دیٹ مائی فادر از گوئنگ تھرو اے ویری ریئر فارم آف کلینکل ڈپریشن. اور میرے والد صاحب کو ڈپریشن اس وقت ہوا جب زندگی کی ہر نعمت، ہر اچیومنٹ جو انسان سوچ سکتا ہے میرے والد صاحب کے پاس تھی. بیسٹ ڈگری آف دا کنٹری، بہت بہترین نوکری، ہر وہ نعمت ان کے پاس موجود تھی. اور ڈاکٹرز بھی حیران ہوتے تھے کہ آپ کو پریشانی کیا ہے. ہمارے والد صاحب سے پوچھتے تھے آپ کیوں پریشان ہیں. اور یہ ہمارے لیے یہ بات ہے آج سے 10-15 سال پرانی. جب ابو بیمار ہو رہے تھے تو اس وقت یہ سوچنا شروع کیا کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. اور آئی واز ویری لکی کہ مجھے اس کا جواب مل گیا، کیونکہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر ان چیزوں کو جو میں زندگی میں ابھی پلان کر رہا ہوں میرے والد صاحب کو مل گئی ہیں پھر بھی یہ چیز نہیں ہو رہی، تو پھر سم تھنگ ایلس وچ از رننگ دی شو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ان تمام چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ ہر بندے کو خود سوچنا ہے، خود ایویلیویٹ کرنا ہے. تو اس پیغام کے ساتھ کہ اب اٹس رائٹ ٹائم وی شوڈ سیلف ریفلیکٹ، اور تھوڑا سا کاپی پینسل لے کر انسان جو ہے وہ ایک بار سوچ لے کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو اور پھر اس کے بعد اس کرنے کو جوڑ لے اللہ کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جو چیز میں نے سوچی ہے اس کو میرے نصیب میں کر دے. محنت کریں گے، چیز حاصل ہو جائے گی. اس میں سے جو چیز مقصود تھی نہیں ملے گی دوبارہ کر لیں گے. دل پہ یو ول بیکم مور اسٹرانگر، دل پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. تو یہ ایک مختصر سی بات تھی. آئی ہوپ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.